نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یقین و توکل کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات بینات بیان کی جن میں توکل اور یقین کا درس دیا گیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ایمان کو جمع کرتا ہے۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر خاص جو ہے بھروسہ اسی پر کرنا چاہیے، توکل یقین اسی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ مومن کی یہی شان ہے کہ اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، توکل اور یقین میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ باب جو ہے توکل اور یقین کے اعتبار سے ہے، تو آج اس میں جو توکل اور یقین کے حوالے سے چند ضروری اور اہم باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ توکل اور یقین کی تعریف کیا ہے۔ تو علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یقین لغت میں اس علم کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، یقین اس علم کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کسی شے کے بارے میں یہ پختہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اس طرح ہے، یعنی کوئی شخص یہ یقین رکھے کہ فلاں چیز اس طرح ہے، یہ یقین، یہ اعتماد رکھے وہ دل میں، اور اس کے علاوہ کسی اور طرح نہیں ہو سکتی، اور حقیقت میں بھی وہ شے اسی طرح ہو، تو اس اعتقاد کو یقین کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں۔ حضرت علامہ سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت بیان کرتے ہیں کہ توکل کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا، یہ معنی ہے توکل کا۔ اور مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ توکل کیسے حاصل کیا جائے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ حاصل کیسے ہو؟ تو فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اکرام نے فرمایا توکل اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے پر کامل بھروسہ رکھے۔
تو یوں توکل حاصل جب ہوتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور مسلمان خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیے ہوئے وعدے پر کامل بھروسہ رکھے، کامل یقین رکھے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وہ ہوگا۔ تو اس کے لیے بقدر حاجت جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا ہر چوپایا اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ کسی کا رزق عزت کے ساتھ اس تک پہنچتا ہے، کسی کا رزق ذلت کے ساتھ اس تک پہنچتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سوتے ہیں ان کے پاس ان کا رزق جو پہنچتا ہے وہ ذلیل کر کے پہنچتا ہے، اور جو فجر کے بعد جاگتے ہیں عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ ایک مقام پر قانون شریعت میں آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت مفتی شمس الدین علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے یہ ذکر اللہ کے لیے خاص ہے۔ فجر کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں کو عزت کے ساتھ رزق ملتا ہے، جو ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، جو نوافل میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان کو ان کا رزق بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتا ہے، اور بعض ایسے جو سو رہے ہوتے ہیں ان کو ان کا رزق جو ہے منہ پر مار دیا جاتا ہے، فرشتے انہیں عزت کے ساتھ نہیں دیتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ الرحمن اور الرحیم ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لہذا جو اس کی مانتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے، جو اس کی نہیں مانتے انہیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یوں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرما لی کہ رزق اسی کی ذمہ کرم پر ہے، تو اب یہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے بلکہ کوشش بھی کرے۔ یہ کوشش جو ہے نا یہ توکل کے مخالف نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرے۔ اب کسی کا کوئی دشمن ہے تو وہ اسلحہ اپنے پاس رکھ کر رکھے، اپنے پاس اسلحہ تیار رکھے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں ساز و سامان ہے تو آپ دروازے بند کریں، تالا لگائیں دروازوں پر، تاکہ آپ کے جو آپ کا ساز و سامان ہے، قیمتی سامان ہے، وہ محفوظ رہے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان کے پاس اونٹ تھا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا باندھ کر توکل کروں؟ اب یہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے توکل کا طریقہ کیسے سمجھایا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا پھر کھلا چھوڑ کر؟ فرمایا کھلا چھوڑ کر یہ توکل نہیں ہے، باندھ کر توکل کرو، یعنی اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے، ہوگا وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس پر ہمارا یقین اور بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا ہوگا، لیکن اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ ایسا ہی کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے بارے میں جو فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اس کو ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اسباب اختیار کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب کے اندر ہی اس کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ اسباب اختیار کرے گا تبھی اس کو یہ شفا ملے گی۔ تو اس لیے اسباب کا اختیار کرنا، اسباب اور مسبب، اس بات پر یقین رکھ لیں کہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ آئے گھر سے چل کر بائک پر آئے، بائک آپ نے باہر کھڑی کی، بغیر لوگ لگائے آپ مسجد کے اندر آ گئے، پھر باہر جائیں تو بائک نہیں ملتی ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل کیا ہے؟ آپ اچھے طریقے سے بائک کو لاک لگائیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تمام امور اسی کے ارادے پر موقوف ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز کا یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، اگر بندے کا جھکاؤ اسباب کی طرف زیادہ ہو تو پھر اس کے توکل میں کمی آتی ہے۔ اگر اسباب کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کم ہے تو پھر توکل میں کمی آئے گی۔ اسباب کی طرف جھکاؤ کم ہو، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، یہ توکل زیادہ کرتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے
کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اور کل ہم نے آپ کو ایک آیت مبارکہ سنائی تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کریں جو زندہ ہے اور کبھی نہیں موت آئے گی اس کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں اسباب کے اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کے توکل کرنے والا دو طرح ہوتا ہے۔ نمبر ایک اس کی قسم ہے واصل، اور ایک قسم ہے سالک۔ توکل واصل وہ ہے، یعنی توکل کرنے والا متوکل واصل۔ توکل کرنے والا جو واصل اس کی قسم ہے وہ ہے کہ جو منزل کو حاصل کر لے اور ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر اس کو کامل یقین ہو۔ ویسے واصل کا لغوی معنی ہے پہنچنے والا، ملنے والا۔ تو جو منزل تک پہنچ جائے، منزل اسے حاصل ہو جائے۔ منزل کیا حاصل ہوگی کہ اس کو ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوگا، اسباب کی طرف اس کا دھیان جائے گا ہی نہیں، اسباب کی طرف اس کی توجہ جائے گی ہی نہیں، اسباب کا خیال، تصور، تخیل کچھ بھی نہیں آئے گا اسے۔ ہر معاملے میں اس کے ذہن میں ایک مولا ہی ہوگا کہ ہاں جو معاملہ بھی ہے مولا کی طرف سے۔ وہ ہر معاملے میں اس کی رضا تلاش کرے گا۔ اگر کچھ مل گیا تب بھی رب کی رضا میں خوش ہے، نہیں ملا تب بھی رب کی رضا میں خوش ہے۔ اس کو ہر معاملے پر اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ ہے وہ متوکل جو واصل ہے۔ دوسرا ہے متوکل سالک۔ سالک وہ ہے کہ جس کا دھیان اسباب کی طرف بھی کبھی کبھی منتقل ہوتا ہے، جو اسباب کی طرف بھی اس کا ذہن جاتا ہے، یہ سالک کہلاتا ہے۔ اور سالک وہ متوکل ہے کہ جو اسباب کی طرف تو ذہن جاتا ہے لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو کوشش کرنے سے، اس کی طرف رجوع اللہ ہونے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرنے سے پھر ایک دن وہ منزل حاصل کر ہی لیتا ہے اور وہ سالک سے واصل بن جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کی اصطلاح میں سالک اسی کو کہتے ہیں کہ جو کوشش کرنے والا ہو۔ سالک کا ویسے لغوی معنی ہے چلنے والا، راہ سلوک طے کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو منازل ہیں ان منازل کی طرف بڑھنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے راہ سلوک ہیں کہ اس پر وہ چلتا ہے تو مزید اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل کرے گا اتنی اس کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جب اس پر کرم فرما دے۔ تو ایک ہے سالک، ایک ہے واصل۔ واصل جو منزل تک پہنچ جائے، سالک جو منزل کی کوشش کرے۔ منزل یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر کامل یقین اور ہم ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ القشیریہ، یہ تصوف کا سب سے عمدہ رسالہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ توکل کا مقام دل ہے، توکل اور یقین کا مقام دل ہے، اور ظاہری افعال توکل کے خلاف نہیں، جبکہ بندہ اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے، اور ہمارے توکل میں، ہمارے یقین میں، ہمارے اعتماد میں، جو ہمارا اعتماد باری تعالیٰ پر ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔